لوگوں کے مقدر میں صرف رونا لکھا ہے اور وہ روتے رہتے ہیں ہر وقت. پہلے جو ہے وہ کچھ چند بندے ساتھ رل مل کے رو لیتے تھے, اب کلے کلے گھر میں بیٹھ کے جو ہے وہ ٹی وی کے سامنے رو رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ تو فرمائشی گرفتاریاں دیتے ہیں خود فون کر کے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہمیں آ کے لے جائیں. وہ لگتا ہے اس طرح کی وائی فائرنگ کر کے وہ کوئی پیپلز پارٹی کو دوبارہ کھڑا کر لیں گے. بہت رلاتے ہیں یہ, بہت پریشان کرتے ہیں یہ. یقین مانو جب سے ورلڈ کپ ہوا ہے پچھلا, میں نے میچ دیکھنے چھوڑ دیے. میں ڈائی ہارڈ کرکٹ فین ہوں, ڈائی ہارڈ قسم کی, لیکن خود بھی ہاں جی جیتنا ہے. وہ پاکستان سے, پنجاب کی ترقی سے, پنجاب کے عوام کی بہتری سے جس کو تکلیف اور جلن ہے, صرف وہی اس کا یوم سیاہ منا سکتا ہے اور کوئی نہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں راؤ دلشاد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز نیٹ ورک ڈیجیٹل. اور آج ہم ساتھ مہمان ہیں صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت عظمہ بخاری, اور آج 8 فروری ہے. اس دن کو انتہائی اہمیت کا حامل دن قرار دیا گیا ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے, خاص طور پر حکومت پنجاب اور وفاقی حکومت کی جانب سے. کیوں یہ دن اہمیت اختیار کر گیا, اسی پر بات بھی کرتے ہیں. کیا وجہ ہے بڑا اہمیت اختیار کر گیا یہ دن آج؟ نہیں, اس دن کو یقیناً اہمیت کا حامل تو پہلے سے ہے. ظاہر ہے اس دن نحوست کے اور جادو ٹونوں کے اور پاکستان میں فساد کے جو سائے ہیں وہ ختم ہوئے تھے, اور پاکستان میں تعمیر و ترقی شروع ہوئی تھی, پاکستان کے اندر خوشحالی کا دور شروع ہوا تھا. تو یہ یقیناً پہلے سے اہمیت کا حامل ہے. کچھ لوگوں کے مقدر میں صرف رونا لکھا ہے اور وہ روتے رہتے ہیں ہر وقت. پہلے جو ہے وہ کچھ چند بندے ساتھ رل مل کے رو لیتے تھے, اب کلے کلے گھر میں بیٹھ کے جو ہے وہ ٹی وی کے سامنے رو رہے ہوتے ہیں. نہیں, وہ تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ جب بھی احتجاج کی کال دی جاتی ہے آپ نکلنے ہی نہیں دیتے, آپ ان کے گھر پہ چھاپے پڑوا دیتے ہیں, ان کا جینا آپ نے دوبر کر رکھا ہے, چادر چار دیواری کا آپ تحفظ جو ہے وہ پامال کر رہے ہیں. اس کی تو اس طرح سے کس طرح سے احتجاج کو کریں؟ بات یہ ہے کہ اگر تو آپ ان کے یہ جھوٹے جو افسانے ہیں اگر آپ اس کو بلیو کرتے ہیں تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتی. انہوں نے نکلنا نہیں ہوتا, ان کو پتہ ہے کہ پبلک ان کے ساتھ نہیں ہے, اس لیے وہ اپنی نا عزت بچانے کے لیے وہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ جی ہمیں تو پولیس پکڑنے آ گئی تھی. حالانکہ کئی دفعہ تو فرمائشی گرفتاریاں دیتے ہیں خود فون کر کے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہمیں آ کے لے جائیں. تو یہ ساری باتوں کا ہمیں پتہ ہے, ہم جانتے ہیں. اس لیے یہ ایک بہانہ ہے اور کچھ نہیں. ویسے آپ لاہور کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہے, آپ کے اتنے سارے جو ہے رپورٹرز اور یہ وہ ہیں, بھیجیں نا, دیکھیں لاہور میں کہاں ہے احتجاج. کوئی مائکروسکوپ سے بھی اگر کوئی آپ کو احتجاج ڈھونڈنے سے نظر آتا ہے تو مجھے ضرور بتائیے. وہ تو انہوں نے درخواست جب دی ہے ڈی سی کو تو وہ ڈی سی لاہور نے اجازت نہیں دی جلسے کی نہ احتجاج کی. مینار پاکستان پر وہ کرنا تو چاہ رہے تھے. دیکھیے انہوں نے جلسے کی اجازت مانگی تھی, اس کے بعد انہوں نے احتجاج کی کال دے دی ہوئی ہے, یہ ذہن میں رکھیں. عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ خود باریک بینی سے جائزہ لیں گی اور ہر حلقے کے اندر احتجاج ہونا چاہیے. تو 297 حلقے ہیں اس کے پنجاب کے اور 142 حلقے ہیں, 4000 یونین کونسلز ہیں. ایگزیکٹلی. تو وہ 4000 میں مطلب بیٹھی ہوں صبح سے انتظار کر رہی ہوں کہ 4000 میں جب بھی دیکھنا ہے کہ کیسے جلوس نکلتے ہیں. رپورٹس کیا ہیں ویسے اسپیشل برانچ کی؟ کیونکہ کک نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے 2-3 دفعہ پہلے تیاری کی کہ وہ پولیس مطلب کہیں نہ کہیں ہمیں جو ہے وہ کھڑی بھی کرنی پڑی, پکٹس بھی لگانے پڑے, کوئی بندہ نہیں نکلا. اس بار تو ہم نے وہ بھی نہیں لگائے کیونکہ سب لوگ مطلب آپ دیکھیں لاہور کھلا ہے, سب لوگ چین اور زندگی اپنے رواں دوا ہے, لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. یہ پاکستان کے لیے آج کا دن خوشحالی اور تعمیر و ترقی کا دن ہے, اور جس کو پاکستان سے, پنجاب کی ترقی سے, پنجاب کے عوام کی بہتری سے جس کو تکلیف اور جلن ہے, صرف وہی اس کا یوم سیاہ منا سکتا ہے اور کوئی نہیں. اچھا, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیریٹو بلڈ کرنے میں جو پی ایم ایل این ہے وہ بہت پیچھے رہ جاتی ہے. کیونکہ اگر تو مسلم لیگ نون کے اگر حال ہی میں ہم دیکھیں تو مسلم لیگ نون کا کوئی وزیر خزانہ بات کرتا آئی ایم ایف کے حوالے سے تو اس کو پی ٹی آئی نے کس طرح سے ایک پراپر نیریٹو بلڈ کرنا تھا. آپ کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے یا آپ کی جماعت کے حوالے سے ہم اس طرح سے متحرک نہیں دیکھتے, اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ وسائل نہیں ہیں یا وہ کمپیٹنسی نہیں ہے؟ نہیں, میں بتاتی ہوں, ہمارے پاس ٹائیگر صحافی نہیں ہے. اور وہ جو ٹائیگر صحافی ہیں نا, وہ جو پورے پروپیگنڈا سیل کو چلا رہے ہیں, جنہوں نے جن کو بنایا گیا تھا کسی اور مقاصد کے لیے, آج وہ انہی کو جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں. تو وہ ٹائیگر صحافی جو ہے نا وہ ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسرا وہ اوورسیز جو باہر بیٹھ کر ویسے پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں, پاکستان میں آنا نہیں چاہتے, پاکستان کے اندر ان کو گندا لگتا ہے, پاکستان کے اندر ان کو سہولیات نہیں ہیں, لیکن انہوں نے پاکستان کی سیاست میں جو ہے وہ گھسنا ضرور ہے. تو یہ اوورسیز ہیں جن کو جو ہے وہ زیادہ آخر آئی ہوئی ہے, یہ کہنا چاہتی ہوں میں. سمپل سا ورڈ تو میرے پاس اتنا ہی یہی تھا.
باقی جو پاکستان کی عوام ہے، پنجاب کی عوام خاص طور پر جو یہاں موجود ہے، وہ الحمدللہ اپنی حکومت سے، اپنی حکومت کی کارکردگی سے وہ بالکل مطمئن ہے، اس لیے لوگ آپ کو باہر نکلتے نظر بھی نہیں آتے. گورنر پنجاب نے اس بیانیے کو بڑی تقویت دی ہے یہ کہہ کے کہ فارم 47 ہے، لاہور میں بھی فارم 47 ہے، پنڈی ڈویژن میں بھی فارم 47 ہے. تو کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ گورنر تو ظاہر ہے اتحادی جماعتوں کا نمائندہ، وفاق کا نمائندہ ہے، اور یہ آپ نہیں سمجھتے کہ نئی ایک پولیٹیکل جو رفٹ ہے وہ بڑھنے جا رہی ہے؟ ان کے پاس اب سیاست صرف یہی ہے کہ وہ اب جو ہے نا وہ جو یہ پوسٹ ہیں کانسٹیٹیوشنل پوسٹ، اس کو بھی سیاست کے لیے استعمال کریں. وہ کر رہے ہیں، اور ان کو لگتا ہے اس طرح کی وائی فائرنگ کر کے وہ کوئی پیپلز پارٹی کو دوبارہ کھڑا کر لیں گے. تو غلط فہمی ہے ان کی. اس سے زیادہ ہیوی فائرنگ جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب الیکشن کمپین میں بھی کر چکے ہیں، اور وہ تو کئی دفعہ بہت ہی لائن کراس بھی کرتے ہیں. ہم نے تب بھی کہا تھا کہ بھائی اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور آپ نے الیکشن ریزلٹس میں دیکھا وہ کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس تمام بدتمیزی اور جو ہے وہ اس طرح کی وہ استعمال کر کے زبان. تو گورنر صاحب کو جو ہے وہ ان کا اور کے پی کے کا نا ایک ہی حال ہے. کے پی کے میں پی ٹی آئی کے لیے ٹھیک الیکشن ہوئے، سندھ میں پیپل پارٹی کے لیے ٹھیک الیکشن ہوئے، لیکن سب نے کہنا پنجاب میں الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے. ویسے گورنر صاحب کو پچھلا الیکشن جو انہوں نے لڑا تھا وہ تو الیکشن میرا خیال ہے ٹھیک ہوا تھا. اس میں ووٹ کتنے تھے گورنر صاحب کے؟ مجھے کچھ یاد نہیں، پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں. 60,000. اچھا وہ جیتنے والے کی کتنے تھے؟ وہ 1,60,000 ہو گئے. اب آپ کی ہنسی نے خود ہی کچھ بتا دیا. چلیں کافی ہے. اچھا ابھی چونکہ رمضان نگہبان پیکیج بھی آ رہا ہے، اور پریویس ایئر جو پریکٹس ہم نے دیکھی وہ 65 جو لاکھ فیملیز تھیں ان کو کیٹر کرنے کی. اس دفعہ ٹارگٹ کیا ہے، اس کا حجم کیا ہے؟ اور آپ پریس کانفرنس میں بتا رہی تھی کہ کیش کی صورت میں رمضان نگہبان پیکیج دینے جا رہے ہیں. کیا اس کی ڈسپرسمنٹ جو ہے وہ 100% اس طرح ہو جائے گی جو پلان کیا گیا؟ یقیناً، بلکہ زیادہ سموتھلی ہوگی. پاکستان پوسٹ آفس کے ساتھ جو ہے وہ مل کے باقاعدہ جو کیش کے پے آرڈرز ہیں وہ کنسرنڈ فیملیز کے گھروں پہ پہنچائے جائیں گے، اور وہ کہیں پر بھی وہ اس کو کیش کرا سکتے ہیں، کسی بھی بینک برانچ سے، کسی بھی اومنی سے، کسی بھی جگہ پر. اور یہ اس سے زیادہ سہولت جو ہے، یعنی کوئی لائن نہیں ہے، کوئی دھکا نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ بڑی آسانی سے اپنے لیے وہ ان کو یہ کیش مل جائے گا. اور یہ جو ایک پچھلی دفعہ ایک وہ آیا تھا کہ جی وہ فلانی جگہ پہ ایک چیز فلانے پیکج میں سے کم نکل آئی فلانا ہی، تو ان تمام چیزوں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے چیف منسٹر صاحبہ کا یہ اب اس دفعہ فیصلہ تھا کہ ہمیں جو ہے وہ کیش کی طرف جانا چاہیے. نہیں، دیکھو دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں نا، تو جو آپ کی سیاست ہوتی ہے وہ ساری حکومتی جو ہے وہ طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے. آپ نے جو بھی منشور دیا ہوتا ہے، جو آپ نے وعدے کیے ہوتے ہیں، وہ تمام حکومت کے ذریعے ہی جو ہے وہ پورے ہو سکتے ہیں.